فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر حافظ جمشید اختر ہیں، اور یہ لیکچررز کی گائیڈ ہے۔ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 5 میں ہم کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ MA اسلامیات اینول سسٹم کے پارٹ 1 اور 2 کا نصاب، مصادر و مراجع اور مشہور MCQs اور مختصر سوالات۔ آئیے سب سے پہلے لکھا ہے ہیڈنگ میں کہ پہلا پرچہ القرآن و علوم القرآن۔ یہاں پر تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ ہیڈنگ یہاں پر سائٹ پہ دی گئی ہے کہ اصول تفسیر میں لکھا ہے رسالہ فی اصول التفسیر، بریکٹ میں ہے ابن تیمیہ، پھر کوما، پھر الفاظ الکبیر، بریکٹ میں شاہ ولی اللہ، بریکٹ کلوز، اور علوم القرآن، بریکٹ میں مولانا گوہر رحمان، بریکٹ کلوز کی روشنی میں مندرجہ ذیل عنوانات کا مطالعہ کیا جائے گا۔ قرآن کے علوم پنجگانہ، بریکٹ میں ہے علم الاحکام، تذکیر اللہ، علم المقاسمہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بالموت و ما بعد الموت، بریکٹ کلوز۔ غریب القرآن، ناسخ و منسوخ، کوما، محکم و متشابہات، کوما، اسباب نزول، کوما، قرآن مجید کا اسلوب بیان، کوما، پھر بریکٹ میں لکھا ہے قرآن میں مضامین کا انتشار، کوما، تکرار مضامین، کوما، قرآن کی غنائیت، قوما، اور اعجاز القرآن، بریکٹ کلوز۔ پھر لکھا ہے آگے کہ ترتیب قرآن، اور اب اس کے بعد ایک اور مزید چھوٹی جو ہیڈنگز چل رہی ہیں اس میں لکھا ہے تاریخ تفسیر۔ آئیے جانتے ہیں۔ اس کے حوالے سے لکھا ہے جمع و تدوین قرآن مجید، بریکٹ میں عہد نبوی، عہد صدیق اکبر رضی اللہ، عہد عثمان غنی رضی اللہ، بریکٹ کلوز۔ لکھا ہے پھر ساتھ ہی کہ تفسیر اور تاویل کا فرق، اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی تفسیر کی اقسام۔ اس میں لکھا ہے تفسیر بالرائے، تفسیر بالماسور، سے ہے معصور۔ پھر آ گیا تفسیر کے مآخذ، اس میں بریکٹ میں لکھا ہے قرآن مجید، حدیث، سنت، اقوال صحابہ رضی اللہ، اقوال تابعین رضی اللہ، بریکٹ کلوز۔ اس کے بعد پھر آ گئی ہے ہیڈنگ سائٹ پر کہ تفسیری ادب کا ارتقاء، اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عہد صحابہ رضی اللہ، عہد تابعین رضی اللہ، اور اس کے بعد باقاعدہ تدوین تک معروف تفاسیر کی روشنی میں تاریخ تفسیر، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر ہیڈنگ آ گئی ہے کہ مندرجہ ذیل تفاسیر کے امتیازی خصائص و مفسرین کا مختصر تعارف، یہ ہیڈنگ ہے، اور جو یہاں پر تفصیلات ہیں، جو نام ہیں، وہ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر، انوار التنزیل و اسرار التاویل بیضاوی۔ اگلا ہے احکام القرآن، بریکٹ میں ہے ابو بکر جساس، جیم صاد الف صاد، بریکٹ کلوز۔ پھر ہے مجمع البیان، بریکٹ میں ہے تبرسی۔ اگلا ہے نام روح المعانی، بریکٹ میں محمود آلوسی، الف مدا سے ہے۔ پھر ہے تفسیر مظہری، بریکٹ میں ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ پھر تفسیر ثنائی، سے ثنائی، اور بریکٹ میں ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحم اللہ۔ اگلا ہے معارف القرآن، بریکٹ میں مفتی محمد شفیع۔
پھر ہے تدبر قرآن بریکٹ میں مولانا امین احسن اصلاحی رحم اللہ، پھر ہے فتح المنان فی تفسیر القرآن بریکٹ میں مولانا عبدالحق حقانی، پھر ہے تفسیر فی ضلال القرآن بریکٹ میں ہے سید قطب رحم اللہ، پھر تفہیم القرآن بریکٹ میں سید ابوالعلا مودودی رحم اللہ، پھر ہے ضیاء القرآن بریکٹ میں پیر محمد کرم شاہ رحم اللہ، پھر تفسیر المیز میم یہ نہیں سوری منیر ہونا چاہیے، یہ تفسیر المنیر ہے جی، ڈاکٹر وہبہ زہیلی، واو ہے بے ہے اور زے ہے یہ لام چھوٹی ہے، یہ بریکٹ میں تھا۔ اب اس کے بعد ہیڈنگ آ گئی متن قرآن مجید، تفصیلات ہیں کہ اس حصے کے لیے تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، معارف القرآن، ضیاء القرآن، اور اگلا لفظ ہے تے یہ سین یہ رے تیسیر القرآن لازمی تفسیریں ہوں گی، جواب انہی صورتوں کی روشنی میں مطلوب ہوگا۔ پھر ہے خصوصی نوٹ، اس ہیڈنگ میں لکھا ہے سورۃ المائدہ کے پہلے 2 رکوعوں کے لیے وہبہ زہیلی کی التفسیر المنیر کا متن ترجمے کے لیے دیا جائے گا اور طلبہ اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے۔ باقی صورت متعینہ میم تے عین یہ نون ہے 5 تفاسیر کی روشنی میں تیار کی جائے گی۔ متن کے ہر سوال میں 5 نمبر خط کشیدہ حصے کی لغوی و نحوی ترکیب اور لفظی ترجمے کے لیے مختص ہوں گے۔ ہم آگے ہیں پیج 39 پر، لکھا ہے مندرجہ ذیل صورتوں کا مطالعہ کیا جائے گا اور سوال صرف آیت کے حوالے سے ہی پوچھا جائے گا اور تشریح مکمل قرآن مجید کی روشنی میں کرنا ہوگی۔ سورۃ المائدہ، سورۃ النحل، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الشورى، ان 4 صورتوں کے نام ہیں۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ آ گئی مجوزہ کتب، آئیے ان کتب کے نام، ایک پورا پیراگراف ہے یہاں پر۔ تفسیر القرآن العظیم از ابن کثیر محمد بن اسماعیل، پھر الجامع لا احکام القرآن، الجامع لا حکام القرآن ہے یا لا احکام القرآن از قرطبی محمد بن احمد، پھر تفسیر فتح المنان، اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے المعروف تفسیر حقانی اور بریکٹ کلوز ہو گیا، اور ساتھ ہی لکھا ہے عبدالحق حقانی، پھر ہے تفسیر المنار از رشید رضا مصری، اس کے بعد تفسیر ماجدی از عبد الماجد دریا آبادی، اس کے بعد ہے تفسیر فی ضلال القرآن از سید قطب، اور اس کے بعد تفہیم القرآن از سید ابوالعلا مودودی، پھر ہے تدبر قرآن از امین احسن اصلاحی، اور اس کے بعد بتیان القرآن از غلام رسول سعیدی، اس کے بعد ہے ضیاء القرآن از پیر کرم شاہ، نیکسٹ تیسیر تے یہ سین یہ رے تیسیر القرآن از عبد الرحمن کیلانی، نیکسٹ معارف القرآن از مفتی محمد شفیع، نیکسٹ مناہل العرفان فی علوم القرآن از عبد العظیم زرقانی ہے، نیکسٹ ہے البیان فی علوم القرآن از عبد الحق حقانی، نیکسٹ مباحث فی علوم القرآن از صبحی سواد بے ہے چھوٹی ہے، اور یہاں پہ ہے صالح سواد الف لام ہے صالح، اور اس کے بعد نیکسٹ ہے التفسیر المفسرون از محمد حسین ذہبی، نیکسٹ ہے پردہ از سید ابوالعلا، نیکسٹ اسلام اور تعداد ازواج از محمد سرور، نیکسٹ ہے حقیقت دین از امین احسن اصلاحی، اور نیکسٹ تاریخ تفسیر اور مفسرین از غلام احمد حریری، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ اردو دائرہ معارف اسلامی، اور بریکٹ میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے مقالہ تفسیر اردو دیگر متعدد مقالات، بریکٹ بند ہو رہا ہے مطالعہ قرآن کے بعد، پھر لکھا ہے مطالعہ قرآن کے بعد ہم بریکٹ کلوز کے بعد ہے منازل العرفان از محمد مالک کاندھلوی، اور تفسیر عہد با عہد از ڈاکٹر محمد سعد صدیقی، علوم القرآن از تقی عثمانی، محاضرات قرآن از محمود احمد غازی وغیرہ۔
اور اب ہم آگے چلتے ہیں MCQs، مختصر سوال و جواب، حصہ انشائیہ. یہ پوری بڑی ہیڈنگ ہے اور یہاں پر ہم 200 کے قریب سوالات ہیں، میرے خیال ہے کل 200 ہی ہیں. جی میں وہی دیکھ کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں آگے تک جا کے کہ کل کتنے ہیں. میرا خیال تو یہی تھا کہ کل 200 ہیں. جی بالکل میرا خیال صحیح تھا. آئیے اب ہم ان کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. سوالات کے جوابات MCQ. سوال نمبر 1، مناہل العرفان فی علوم القرآن کے مصنف ہیں، اب بریکٹ میں لکھا ہے 17 انواع الف نون واو الف عین، اور جواب ہے عبدالعظیم الزرقانی. سوال نمبر 2، خلق القرآن کا عقیدہ کس فرقے کے ہاں پایا جاتا ہے؟ جواب معتزلہ. 3، وہ زائد خرچ جو غیر ضروری اور ناجائز ہو وہ کہلاتا ہے؟ جواب تبذیر، تیبے زال یرے. نمبر 4، آندھی کا عذاب کس قوم پر نازل ہوا تھا؟ اور بریکٹ میں لکھا ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی. جواب ہے قوم عاد. نمبر 5، بوجہ نسب نکاح میں حرام قرار پانے والی عورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب 7. سوال نمبر 6، اس مشہور شخصیت کا نام بتائیں جس کا قول تھا کہ قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرو، زمین پر خود بخود نافذ ہو جاؤ گے. جواب ہے حسن البنا. اور اس کے بعد سوال نمبر 7، مثالی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب 15. سوال نمبر 8 کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 40 پر آ گئے. لکھا ہے امام سیوطی رحم اللہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، الاتقان فی علوم القرآن، اس میں کتنی آیات کو منسوخ قرار دیا ہے؟ اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ 80 انواع الف نون واو الف عین. جواب ہے 19. سوال نمبر 9، محسنات پر بہتان لگانے والوں پر کون سی حد نافذ ہوتی ہے؟ جواب ہے حد قذف، قاف زال فے. پھر ہے سوال نمبر 10، تفسیر فی ظلال القرآن کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے سید قطب شہید رحم اللہ. سوال نمبر 11، اونٹنی کا معجزہ کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ بریکٹ میں ہے کہ ان کی قوم کا نام سمود ہے. جواب ہے حضرت صالح. آئیے سوال نمبر 12 پڑھتے ہیں. لکھا ہے التفسیر والمفسرون کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ جواب محمد حسین ذہبی رحم اللہ. سوال نمبر 13، قرآن پاک کی تفسیر ترجمان القرآن کے نام سے کس نے کی؟ جواب مولانا ابوالکلام آزاد رحم اللہ. سوال نمبر 14، فتح مبین کسے کہا جاتا ہے؟ سامعین یہاں پہ بریکٹ میں ہے کہ یہ مسلمان اور مشرکین میں ذوالقعدہ 6 ہجری مارچ 628 کو ہوا تھا. اور جواب ہے صلح حدیبیہ. پھر آ گیا سوال نمبر 15 کہ مواہب القرآن کس کی تفسیر ہے؟ جواب سید امیر علی ملیح آبادی. اور پھر ہے سوال نمبر 16، بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے؟ جواب بیت اللہ. سوال نمبر 17، قرآن کریم کی مکی صورتوں کی تعداد ہے؟ جواب 86. سوال نمبر 18، کس صورت میں ایک ناحق قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے؟ جواب مائدہ، میم الف اور حمزہ دال اور گول تا ہے، مائدہ. پھر ہے نمبر 19، قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کہلاتی ہے؟ جواب توقیفی، تے وقاف یہ فے چھوٹی ہے. نمبر 20 سوال ہے کہ غار ہرا مکہ کے کس پہاڑ پر واقع ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہے یہ غار مکے سے مشرق کی طرف 3 میل پر ہے. جواب ہے جبل نور. سوال نمبر 21، تفسیر کبیر کے مصنف ہیں؟ جواب امام رازی رحم اللہ. سوال نمبر 22، تفسیر تفہیم القرآن کے مصنف ہیں؟ جواب مولانا مودودی. سوال نمبر 23، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کس صورت میں اور کتنے نمبر پر ہے؟ جواب بقرہ. آیت مداینت 282. پھر لکھا ہے سوال نمبر 24، قرآن کریم میں اس میں محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہے پہلی دفعہ 4 سپارے میں ہے. جواب لکھا ہے 4. پھر آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 25 کہ قرآن کریم کی کتنی صورتیں انبیاء علیہ السلام کے نام پر ہیں؟ بریکٹ میں لکھا ہے یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، نوح اور محمد. یہ بریکٹ میں تھا.
اور جواب ہے 6۔ سوال نمبر 26، برصغیر میں قرآن کریم کا پہلا بامحاورہ اردو ترجمہ کس نے کیا؟ جواب عبد القادر دہلوی رحم اللہ۔ سوال 27، قرآن کریم کا سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ جواب لاطینی۔ سوال 28، قرآن مجید میں کل کتنے غزوات کا ذکر ہے؟ جواب 12۔ سوال 29، سنام القرآن فسطاط القرآن قرآن کی کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ بقرہ۔ سوال نمبر 30، تفسیر الدر المنصور فی تفسیر بالماسور کے مصنف ہیں؟ جواب ہے جلال الدین سیوطی رحم اللہ۔ سوال نمبر 31، ثلث القرآن کون سی سورت ہے؟ جواب سورہ الاخلاص۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج 41 پر، اور سوال نمبر 32 ہے کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد ہے؟ جواب 5۔ سوال 33، تفسیر بالرائے پر لکھی گئی تفسیر ہے؟ جواب مفاتیح الغیب تفسیر بیضاوی۔ سوال 34، الفاظ الکبیر کا موضوع ہے؟ جواب اصول تفسیر۔ سوال 35، کوہ فاران کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب جبل نور۔ سوال 36، کس سورت کو عروس القرآن زینت القرآن کہا جاتا ہے؟ جواب سورۃ الرحمن۔ سوال 37، حریص کی مثال قرآن میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب کتے سے۔ سوال نمبر 38، تفسیر قرآن کا اولین مصدر کون سا ہے؟ جواب قرآن۔ سوال 39، قرآن مجید کے مطابق حضرت عزیر عین زیر عزیر علیہ السلام کو کتنے عرصے تک نیند کی حالت میں رکھا گیا؟ جواب 100 سال۔ سوال نمبر 40، مقدمہ فی اصول التفسیر کے مصنف ہیں؟ جواب ابن تیمیہ۔ سوال 41، التبیان فی علوم القرآن کے مصنف ہیں؟ جواب محمد علی صابونی، سواد سے ہے صابونی۔ سوال 42، فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن بریکٹ پہ لکھا ہے برصغیر میں یہ پہلا فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے؟ جواب لکھا ہے شاہ ولی اللہ۔ سوال 43، جارج سیل کا ترجمہ قرآن کب شروع ہوا؟ جواب ہے 1734۔ پھر سوال نمبر 44 کہ دی میسج آف دی قرآن کے نام سے ترجمہ کس کا ہے؟ جواب علامہ اسد۔ اور اب پڑھتے ہیں سوال 45، تفسیر حقائق القرآن کس مفسر کی ہے؟ جواب حکیم نور الدین۔ سوال 46، حد لعان، حد قذف اور حد زنا کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ جواب سورہ نور۔ سوال 47 کہ یہ جملہ امام سیوطی رحم اللہ نے لم یولف علی نمتا مسئلہ کس تفسیر کے متعلق کہا ہے؟ جواب تفسیر ابن کثیر۔ سوال 48، احکام عشرہ کا زیادہ حصہ کس صورت میں موجود ہے؟ جواب سورہ بنی اسرائیل۔ پھر لکھا ہے سوال 49، تفسیر مطالب الفرقان کا مفسر کون ہے؟ جواب غلام احمد پرویز۔ پھر سوال 50، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یہ کس صورت میں ہے؟ جواب الصف، الف لام صاد فے صاد پہ تشدید ہے۔ سوال 51، المذاہب الاسلامیہ فی تفسیر کے مؤلف ہیں؟ جواب گولڈ زہر، زے یہ ہیرے زیہر ہوں گے۔ بہرحال اب اس کو آگے کیونکہ اردو میں لکھا ہے یہ آگے نمبر 52 کوسچن، تفسیر البحر المحیط کے مؤلف ابو حیان اندلسی کی سن وفات کیا ہے؟ جواب 745 ہجری۔ سوال 53، طالوت رشتے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ جواب سسر۔ سوال 54، تابوت سکینہ کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب سورہ بقرہ۔ سوال 55، مشعر الحرام کسے کہتے ہیں؟ جواب مزدلفہ۔ اب ہم آگے ہیں پیج 42 پر، سوال پڑھ رہے ہیں 56 نمبر پہ کہ امام الناس کا لقب کس رسول کو دیا گیا تھا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال 57، سب سے پہلی تفسیر بالماسور کون سی تھی؟ جواب تفسیر ابن جریر۔ سوال 58 کہ لعان کا واقعہ کن کے بارے میں نازل ہوا ہے؟ جواب بلال بن
امیہ و اویمر اجلانی، عین واو یہ میم رے، اویمر اجلانی، اجلانی عین سے ہے۔ سوال نمبر 59، حضرت زین بن حارثہ رضی اللہ کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب سورہ احزاب۔ سوال 60، التفسیرات الاحمدیہ کے مصنف کا نام بتائیے۔ جواب ملا جیون حنفی، ملا جیون حنفی یا ملا جیون حنفی، یہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سوال 61، تاریخ اسلام میں سب سے پہلی کون سی تفسیر لکھی گئی ہے؟ جواب تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس۔ سوال 62، ترجمان القرآن اور رئیس المفسرین لقب ہے؟ جواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا۔ سوال 63 ہے کہ مصارف زکوٰۃ کس صورت میں بیان ہوئے ہیں؟ جواب التوبہ آیت نمبر 60۔ سوال 64 کہ قرآن مجید کا نزول ہوا، بریکٹ پہ لکھا ہے پہلی وحی کس سن عیسوی میں نازل ہوئی، اور اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے 610 عیسوی، اور جواب میں لکھا ہے 7ویں صدی عیسوی۔ آگے چلتے ہیں، نمبر سوال کا ہے اب 65 کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین پر کس خلیفہ کے دور میں پہلی مرتبہ کام ہوا؟ جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ۔ اب آ گیا ہے سوال 66، تفسیر خازن کے مصنف کا نام بتائیے۔ جواب شیخ علاء الدین علی۔ 67 نمبر پہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ اور عثمان رضی اللہ کے دور حکومت میں قرآن کس صحابی نے تحریر کیا تھا؟ جواب زید بن ثابت رضی اللہ۔ سوال نمبر 68، مولانا عبدالحق کی تفسیر حقانی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب فتح المنان اور / تفسیر حقانی۔ سوال نمبر 69، قرآن مجید کی کس صورت میں اسلام کے 5 ارکان پر زور دیا گیا ہے؟ جواب البقرہ۔ سوال 70، ترتیب نزولی کے اعتبار سے آخری صورت کون سی ہے؟ جواب سورۃ المائدہ۔ 71 سوال ہے، فنون الافنان فی علوم القرآن کے مصنف ہیں؟ جواب علامہ ابن الجوزی رحم اللہ۔ سوال نمبر 72، قرآن کریم کی تیسری منزل مشتمل ہے؟ جواب یونس تا النحل، سورہ یونس تا سورہ النحل۔ پھر 73 نمبر پہ سوال، تفسیر مطالب الفرقان کا مفسر کون ہے؟ جواب غلام احمد پرویز۔ پھر سوال نمبر 74، یوم الذلہ، زوئے سے ہے، یوم الذلہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب ہے قوم شعیب۔ 75 پر ہے، قرآن پاک میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ 76 نمبر پہ ہے، کس تفسیر کو الدروس الدینیہ کہا جاتا ہے؟ جواب تفسیر المراغی۔ 77 نمبر پہ سوال ہے، ان صورتوں کو کیا کہتے ہیں کہ جن کی آیات کی تعداد 100 سے زائد ہو؟ جواب ہے معین یا معین، میم پھر حمزہ اور پھر یہ اور نون۔ اس کو آپ لوگ مجھ سے بہتر پڑھ سکتے ہیں۔ 78 نمبر پہ سوال ہے، قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ جواب انسان۔ 79 نمبر پہ ہے، شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن کا دوسرا اہم موضوع کون سا ہے؟ جواب تذکیر بے الف اور اس پہ حمزہ مد آ بھی ہے، تو تذکیر بل اللہ یا با لا اللہ، یہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میں نے ہجے کر دی، تذکیر اور بے الف کے اوپر حمزہ مد ہے، اور پھر لام الف اور پھر حمزہ اور پھر الف لام اللہ۔ پھر آ گیا جی 80 نمبر کا سوال، کس تفسیر میں معتزلہ کے عقائد کا رد کیا گیا ہے؟ جواب مفاتیح الغیب للرازی۔ اب ہم آگے ہیں پیج 43 پر، سوال 81 پڑھتے ہیں، واقعہ افق الف فے کاف کب پیش آیا تھا؟ جواب ہے 6 ہجری کو۔ 82 سوال، سورہ نمل میں کون سی الگ اور نمایاں چیز کا ذکر ہوا ہے؟ جواب بسم اللہ کا۔ 83 مفردات فی غریب القرآن کے مصنف ہیں؟ جواب علامہ اصفہانی رحم اللہ۔ 84 ام الکتاب باب القرآن کسے کہتے ہیں؟ جواب سورہ فاتحہ۔ 85 ان شانئک ھو الابتر کس کے متعلق نازل ہوئی تھی؟ جواب عاص بن وائل، واو الف حمزہ لام اور عین الف صاد۔ سوال 86 کہ قرآن مجید کی کس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ جواب سورہ توبہ۔ 87 مکے میں سب سے پہلے
کاتب وحی ہیں؟ جواب شرجیل بن حسنہ رضی اللہ۔ اور 88 سوال ہے، مدینے کے پہلے مشہور کاتب وحی ہیں؟ جواب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ۔ 89 پر ہے، قرآن پاک میں کس حکیم کا ذکر آیا ہے؟ جواب لقمان۔ اور اس کے بعد 90 پہ سوال ہے، قرآن پاک میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ جواب یاقوت۔ سوال 91، ہجرت مدینہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سورت کی تلاوت کر رہے تھے؟ جواب سورہ یاسین۔ 92، آداب معاشرت کا ذکر کس سورت میں ہے؟ جواب سورۃ الحجرات۔ 93، قرآن مجید کی کتنی ٹوٹل آیات ہیں؟ بریکٹ میں لکھا ہے رکوع 558 ہے، اور آیات کی تعداد جواب میں لکھیے 6236، یعنی 6236۔ پھر 94 نمبر پہ سوال ہے، قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 2698، یعنی 2698۔ سوال نمبر 95، قرآن مجید میں کتنی قسم کی آیات موجود ہیں؟ تو جواب ہے 10۔ سوال نمبر 96، کہ قرآن مجید کے پہلے حافظ قرآن کون تھے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال 97، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کے وقت کتنے حافظ قرآن تھے؟ جواب 22۔ سوال 98، کہ قرآن مجید میں سب سے پہلا سجدہ تلاوت کہاں ہے؟ جواب پارہ نمبر 9، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 206۔ سوال نمبر 99، یا ایھا النبی کا لفظ قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ جواب 11 مرتبہ۔ سوال نمبر 100، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ کون سی سورت کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے تھے؟ جواب ہے سورۃ الطور۔ اور اب 101 سوال ہے، کہ قرآن میں کس شخص کے جسم کو لوگوں کی عبرت کے لیے باقی رکھا گیا ہے؟ جواب ہے فرعون۔ سامعین، یہاں پر ہم نے 100 مکمل پڑھ لیے سوالات، بلکہ 101 کر لیے۔ یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں تاکہ اگلے 100 ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں مکمل کر لیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ، گاڈ بلیس یو۔